نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے، جس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں۔ مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا جو بہت آسان زبان ہے۔ سورہ فاتحہ کی بہت ساری خصوصیتیں گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ بنیادی باتیں سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ ہیں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، تو پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد آخر کی 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا ہے اور ایک درخواست ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ سے ایک درخواست کرتے ہیں بندے، اور درمیان کی ایک آیت میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ کی تعریف اور پاکی بھی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ سے دعا بھی ہے۔ یہ 7 آیتوں کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے۔ صحیح مسلم جو حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز سے مراد یہاں سورہ فاتحہ ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ آدھا حصہ میرے لیے ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ شروع کی 3 آیتوں کے اندر اللہ کی پاکی ہے، تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ تو یہ اسی کا ترجمہ ہے کہ آدھی سورت جو ہے وہ میرے لیے اور آدھی میرے بندوں کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سنایا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سورہ فاتحہ ہے وہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندوں کے لیے ہے، اور میرے بندے جو مجھ سے مانگتے ہیں وہ ان کو ان کی مصلحت کے تحت ان کو عطا کیا جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب آپ لوگ بالکل اسی اعتبار سے سنیں اور اسی انداز میں سنیں کہ جب آپ نماز کے اندر
سورہ فاتحہ جب پڑھ رہی ہوں اور جب آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آنا چاہیے کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، زبان سے نہیں کہنا کسی بھی چیز کو، صرف ایک خیال ہونا چاہیے، ایک تصور ہونا چاہیے، ایک مینٹلٹی ہونا چاہیے ہماری، ہم یہ سوچ رہے ہوں الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارے ذہن کی اسکرین پر یہ چل رہا ہو کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہیں۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ وہ بہت مہربان ہیں، سب پر مہربان ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، ایک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ درمیان کی ایک آیت میں بندے بھی شامل ہیں اور اللہ بھی شامل ہیں، یعنی اللہ کی پاکی بھی اور بڑائی بھی بندہ کر رہا ہے، اور اللہ سے دعا اور اپنی درخواست بھی پیش کر رہا ہے۔ وہ درخواست کیا پیش کر رہا ہے؟ آگے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے دعا، جب یہ بندہ کہتا ہے، یہ پڑھتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ تو یہ سورہ فاتحہ دعا بھی ہے، اور اللہ کی پاکی اور حمد اور توحید پر بہت زبردست اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ کو کس طرح سے مانیں۔ اب تک تو ہم مانتے ہیں کہ ہاں اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنا، ان چیزوں پہ تو ہم غور کر لیتے ہیں، لیکن گزشتہ ہفتے جو میں نے بتایا تھا، ایک بات کہی تھی کہ ہم اللہ کی کس طرح سے اللہ کے بارے میں سوچیں کہ جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں اس لقمے کے اوپر کیا کیا محنتیں ہوئی ہیں، زمین کی محنت ہے، آسمان کی محنت ہے، چاند کی محنت ہے، سورج کی محنت ہے، پانی کی محنت ہے، ہواؤں کی محنت ہے، لاکھوں قسم کے جانوروں کی محنت ہے، لاکھوں انسانوں کی محنت ہے، ان سب محنتوں کے بعد یہ لقمہ ہمیں بغیر کسی محنت کے ہمارے سامنے تیار ملا ہے۔ اگر ہم اس ایک لقمے کو تیار کرنے کی کوشش کریں اور اس ایک لقمے کو تیار کرنا چاہیں تو ہمیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو ایک لقمہ تیار ہونے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کھیت کے اندر بیج جائے گا، پھر وہ بیج نکلے گا، پھر وہ پانی اس میں دیا جائے گا، اس میں کھاد ڈالا جائے گا، اس میں کیڑے مارنے کی دوائیں قسم قسم کی چھڑکی جائیں گی، اس کا ایک جو پورا پروسیس ہوتا ہے، تو پورا ایک وہ ہوتا ہے، اس کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ انتظار ہوتا ہے اس کے پکنے کا، وہ پک جاتا ہے، پکنے کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر کاٹنے کے بعد مشین کے ذریعے سے دانہ الگ کیا جاتا ہے اور بھوسا الگ کیا جاتا ہے، پھر وہ غلے کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے، مٹی الگ کی جاتی ہے، کنکر الگ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے گھر میں آنے کے بعد غلہ ہوتا ہے، اور ہماری گھر کی مستورات آپ سبھی کا تجربہ ہوگا کہ غلہ بین رہا ہے گھر کے اندر۔ اب اس پروسیس سے گزرا، اب وہ جائے گا چکی پر، چکی پر کیا پسنے جائے گا؟ غلہ پسنے جائے گا، لیکن ہم جو ہے جلد بازی میں یوں کہہ دیتے ہیں ارے بیٹا ذرا یہ آٹا پسوا لانا، تو آٹا تو اسی کو کہتے ہیں نا جو پسا ہوا ہو۔ یہ تو خیر ایک ویسی ہی بات تھی جو یاد آ گئی تو میں نے کہہ دی۔ تو پھر وہ چکی پر جائے گا غلہ، وہاں پسے گا، پھر وہ آٹا بنے گا، پھر آٹا بننے کے بعد اس کو گوندا جائے گا،
پھر بھوننے کے بعد اس کی لوئی بنے گی، اس کے بعد اس کو چکوٹی کے اوپر بیلا جائے گا، پھر وہ توے کے اوپر آئے گا۔ اب توے کے اوپر آنے کے بعد گیس یا چولہا، اور پرانے زمانے میں جو چولہے وغیرہ چلتے تھے وہ چولہا جلانے کی محنت الگ، تو کتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد جب ایک لقمہ تیار ہمارے سامنے آتا ہے، تب ہم ان سب چیزوں کو خیال کرتے ہوئے جب کہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس الحمدللہ کے اندر جو آپ کو مزہ آئے گا، جو چاشنی اور لذت محسوس ہوگی، وہ الگ قسم کی ہوگی۔ اب تک جو الحمدللہ ہم کہتے تھے وہ زبان سے کہہ دیا، لیکن یہ سب چیزیں سوچنے کے بعد جب ہم الحمدللہ کہیں گے، تب ہمارا یقین اللہ پر کیسا مضبوط ہوگا کہ بغیر اللہ کی مدد اور بغیر اللہ کی پروسیس کے اللہ نے جو ایک نظام انسانوں کے لیے متعین کیا ہے، ساری کائنات کو، جیسا کہ بالکل شروع میں جب ہم قرآن کے سلسلے میں بالکل شروع کی باتیں جب ہم کر رہے تھے، تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے متعین کیا ہے، انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بالکل آخری 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ اس کا ذکر کیا ہے، متاعا لکم ولانعامکم۔ ایک تو سورہ عبسہ وتولیٰ کے اندر، اور دوسری سورہ نازعات کے اندر۔ یہ 2 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوائیں، یہ روشنیاں، یہ ستارے، یہ پانی کی مخلوق، یہ زمین کی مخلوق، یہ پیڑ پودے، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ سب انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور ان سب کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جس ذات نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، ہم اس ذات کو پہچان لیں، اور اس ذات کا ہمیں تعارف ہو جائے کہ وہ کون سی ذات ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ ذات آتی ہے اللہ کی ذات، کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ تو جب ہم یہ سب کچھ تصور کر کے یہ سوچیں گے اور پھر کہیں گے الحمدللہ، تو اس کی لذت الگ محسوس ہوگی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک چھوٹے سے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، جس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی دوسری مخلوق کے سامنے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازعات والنازعات غرقا اس سورت کے اندر جو بیان کیا ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم طاقت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہو؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، یا وہ آسمان زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے جس کو ہم نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے کہہ رہا ہے کیا تم مضبوطی کے طاقت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہو، یا وہ آسمان جس کو اس نے بنایا، یعنی اللہ نے جس آسمان کو بنایا، جو کروڑوں اربوں سالوں سے جیسا بنا ہے ویسا ہی ہے۔ اس کے اندر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ صاحب آج بھوپال شہر کا فلاں حصہ خالی کر دیا جائے اس لیے کہ آسمان کی جو ہے اس طرف کا حصہ جو ہے، جو بھوپال کی طرف میں آسمان ہے، وہاں کا کلر پھیکا پڑ گیا ہے، وہاں کا کلر فیڈ ہو گیا ہے۔ اب وہاں فرشتے سیڑھی لگا کر اوپر چڑھے ہوئے، اور بھوپال کے اوپر جو آسمان ہے اس کی پتائی چل رہی ہے، اس کی ریپیئرنگ چل رہی ہے۔ کبھی دنیا میں کسی بھی کونے پر اس طرح کا کبھی کوئی واقعہ اس طرح کا پیش نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان کو بنایا، اربوں کھربوں سالوں سے، آج تک ویسا ہی اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا جب تک خود اللہ اس کو نہ توڑ دیں گے۔ تو اللہ کی ایسی بڑی بڑی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جس میں کبھی کوئی بدلنے کی، کسی چیز کے ریپیئرنگ کی، کسی چیز کے کمزور ہونے کی کبھی شکایت ہی پیش نہیں آئی۔
تو ایسی بڑی بڑی مخلوق کے ہماری خدمت کے لیے لگی ہوئی ہیں کہ ہمیں کوئی ذرا سا دھکا دے دے تو ہم گر جائیں. کبھی ہمارا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں پلاسٹر چڑھوانا پڑتا ہے, کبھی آنکھوں میں تکلیف ہو جاتی ہے تو ڈراپ ڈالنا پڑتا ہے, کبھی دانتوں میں تکلیف ہو رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی سر میں درد ہو رہا ہے. ہم کتنی کمزور مخلوق ہیں, اور ہم اتنی کمزور مخلوق کے لیے اللہ نے اتنی طاقتور مخلوق کو ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے. تو اب بات یہ سوچنے کی آتی ہے کہ پھر ہمیں کس لیے بنایا ہے, ہمیں کس لیے بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ مقصد ہمارے پیدا کرنے کا بتایا کہ ہم نے جو انسانوں جو تمہیں پیدا کیا ہے وہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ہماری عبادت کرو, ہماری بندگی کرو, ہمیں پہچانو, ہمارے حکموں پر چلو, جیسا ہم کہیں ویسا کرو. اپنی دل کی جو خواہش تمہارے اندر ہو, اگر ہمارے حکم کے آڑے آ رہی ہے تمہاری وہ خواہش, تو اس کو ختم کر دو اور ہمارا حکم مانو. اگر شادی کے موقع پر تمہاری خواہش ہو رہی ہے کہ خوب ابھٹنے کی رسم ہو, کھانے ہو, یوں ہو, اور خوب شور و غل ہو, ڈی جے اور گانے ہو, خوب پہناونیاں ہو, مہندی جا رہی ہے, بہن بھائی کے لیے مہندی لے کر جا رہی ہے تو وہ خوب ڈھول بجواتی ہوئی اور ٹھیلے پر سجاتی ہوئی لے کے جا رہی ہے. تو اب جب یہ خواہش تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو اور تمہیں میرا حکم پتہ چل جائے کہ اللہ ان سب چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں, تو تم ان سب چیزوں کو چھوڑ دو فوراً, اور یہ کہو کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والے حکم کام ہیں, ہم بالکل یہ سب کام نہیں کریں گے, بالکل یہ سب کام نہیں کریں گے. تو ایک اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے یہ ہمیں قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اب کیا بات بتائی میں نے آپ کو کہ الحمدللہ, یہ کیسے کہیں الحمدللہ, یہ ایسے کہنا ہے جیسا میں نے ابھی بتایا کہ ہر چیز کو سوچنے کے لیے, ہر چیز کو سوچ کر اس کا پورا بیک گراؤنڈ میں جا کر اس کے, اور پھر جب ہم الحمدللہ کہیں گے تو اس کی لذت محسوس ہوگی. اور دیکھیے جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, دنیا کی رنگ و زینت دیکھتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں, تو اس سب کے دیکھنے سے ہمارا ذہن اس طرف جائے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے. مثال کے طور پر آپ تاج محل دیکھنے جائیں, لال قلعہ دیکھنے جائیں, یا اور بھی جو دیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں, آپ اگر وہ دیکھنے جائیں گی اور وہاں جا کر آپ اس کی خوبصورتی کی تعریف کریں کہ واہ کتنا اچھا اس کو بنایا ہے, تو آپ کی جو تعریف ہوگی, آپ جو کریڈٹ دیں گی, وہ کریڈٹ ڈائریکٹ اس کے بنانے والے کو پہنچے گا, جس نے اس کی تعمیر کرائی ہے, جس نے اس کو بنایا ہے. آپ نے کوئی بہترین قسم کا کوئی پینٹنگ دیکھی ہے, تو وہ جب آپ اس پینٹنگ کی تعریف کریں گی تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تعریف کا حقدار اس پینٹنگ کا بنانے والا ہوگا. تو جب آپ اس کائنات کی خوبصورتی پر اور اس کائنات کے عجیب عجیب مناظر پر, اس کے امیجز پر غور کریں گی, تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے. پھر آپ کے منہ سے نکلے گا الحمدللہ. آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو ہر اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے کے لائق ہو. اسی لیے رب, صرف رب کسی کو نہیں کہا جا سکتا سوائے اللہ کے. اور یہاں کیا صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی؟ ایسا رب جو تمام عالم کا ہے, یعنی ہر ایک کی ہر اس چیز کے اعتبار سے مکمل تربیت اور پرورش کرنے والا. کس انسان کی ضروریات کیا کیا ہیں, جانوروں کی ضروریات کیا کیا ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے گھوڑا گوشت کھا رہا ہو, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ
دوسری چیزیں جو ہیں، مچھلی جو ہے کچھ ایسی چیز کھا رہی ہو جو اس کے کھانے کی نہ ہو، کسی دوسری مخلوق کے کھانے کی ہو. تو ہر ایک کی تربیت، ہر ایک کی کیا ضروریات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے اعتبار سے وہ دیا ہے پورا. اس لیے اللہ کو جو ہے رب کہا جاتا ہے. رب کی معنی یہ ہوتے ہیں مکمل تربیت اور پرورش کرنے والا. اور عالمین، ہر ایک عالم الگ الگ ہے. انسانوں کی جو دنیا ہے وہ الگ ہے، سمندر کے جانوروں کی، سمندروں کی مخلوق کی دنیا جو ہے وہ ایک الگ عالم ہے. اسی طرح جناتوں کا ایک عالم الگ ہے. اور اس عالم کے علاوہ بھی، اس دنیا کے علاوہ بھی کتنے عالم اللہ کے علم میں ہیں، اللہ نے بنائے ہیں. ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو دنیا ایک عالم ہے. عالم اردو کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ دنیا سے کرتے ہیں. تو جو عالم ہیں وہ 40,000 ہیں. کتنے؟ 40,000 عالم ہیں. تو ہر عالم کا اللہ نظام چلا رہے ہیں. جس طرح ہمارا نظام چل رہا ہے اسی طرح دوسرے عالم کا نظام چل رہا. تو رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.